السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تھمبنیل میں یقیناً آپ سب دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ ہماری آج کی سٹوری ایران کے موجودہ صورتحال پر ہے۔ ایران کے ساتھ ہماری ہمیشہ سے بہت سی ہمدردیاں رہی ہیں۔ ایران ہمارا ایک مسلم ہمسایہ ملک بھی ہے، ہمارا دوست اور برادر ملک بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے بہت ہی اہم اور مقدس ریلیجس مقامات بھی ایران میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ایران کے ساتھ ہمیشہ سے مذہبی ترجیحات بھی رہی اور ہمیشہ سے جذبات بھی جڑے رہے، اور جن کے ساتھ جذبات جڑے ہوں ان کی خوشی میں خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے کہ ان پر کوئی دکھ یا کوئی تکلیف پہنچے تو ان کی تکلیف میں درد بھی زیادہ فیل ہوتا ہے۔ ایران، فلسطین، کشمیر اور سعودیہ، ان سب کے ساتھ ہمارے جذبات ہمیشہ سے جڑے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستانی عوام ہمیشہ سے ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ہمیشہ سے ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ ایران کی اس مشکل گھڑی میں بھی اسی لیے پاکستانی عوام ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ ایران ایک دفعہ پھر ایک خونی انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے، ہر طرف آگ ہے اور ہر معصوم جان خطرے میں ہے۔ جہاں پر دشمن اس حالات پر جلتی پر تیل ڈالنے کا کام تو کر ہی رہے ہیں، وہیں پر بہت سے دوست ممالک ایران کے اس حالات کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اس آگ کو بجھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ حالات ایران میں کیسے بنے، اس کی وجہ کیا تھی، یہ سب کچھ آپ سے شیئر تو کریں گے ہی، لیکن ساتھ ہی اس کے پیچھے چھپے ہوئے بیڑیے کیا کردار ادا کرتے رہے وہ بھی سمجھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے تقریباً آج سے 46 سال پہلے ایران میں ایک انقلاب پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس 46 سال پہلے ایران میں آنے والے انقلاب کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ تاریخ میں ہمیں کچھ ایسے کردار بھی ملتے ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عروج دیتا ہے اور بادشاہت عطا کرتا ہے، پھر ہم اسی تاریخ میں ان کا زوال بھی دیکھتے ہیں، یعنی کہ بادشاہ سے ان کے در در پر بھٹکنے اور در در کی ٹھوکریں کھانے اور بیکاری بننے کا بھی اسی تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو عروج سے زوال اور بادشاہ سے در در کا بیکاری بننے کا ایک کردار ایرانی آخری بادشاہ احمد شاہ رضا پہلوی تھا۔ تو آئیے عروج سے زوال تک کا یہ سفر اور ایران میں پہلے انقلاب سے لے کر آج کے انقلاب تک کا یہ سفر جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ایران کے آخری بادشاہ رضا خان پہلوی کا اصلی نام رضا خان تھا، اور یہ ایک سپاہی کے بیٹے تھے۔ معمولی تعلیم حاصل کی اور نوجوانی میں ہی فوج میں بھرتی ہو گئے، اور جلد ہی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کیے گئے۔ 1921 میں موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیا اور 1925 میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیے جانے کے فوراً بعد فارس کا نام بدل کر فارس کو ایران کا نام دے دیا گیا، اور پھر 1929 میں قاجار خاندان کے آخری بادشاہ احمد شاہ قاجار کا تختہ الٹا، انہیں حکومت سے معزول کیا اور خود بادشاہ بن گئے، اور پھر احمد رضا شاہ پہلوی کا لقب اختیار کیا، اور پھر وقت نے کروٹ بدلی اور امام احمد خمینی کا انقلاب آیا، اور یہاں شروع ہوتی ہے احمد شاہ رضا پہلوی کی عروج کی داستان۔ انہیں شاہ ایران کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ شاہ ایران کی 3 بیویاں تھیں۔ ان کی پہلی بیوی فوزیہ فواد مصری شہزادی تھی۔ 1939 میں ان سے ان کی شادی ہوئی اور 1948 تک جاری رہی۔ یہ شادی ایک سیاسی سمجھوتا تھا جو کہ 9 سال بعد طلاق کی صورت میں ختم ہوا۔ دوسری بیوی ثریا اسفندیارگنی تھی، جو کہ ایک ایرانی سفیر اسفندیار کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی 1951 سے 1958 تک چلی اور پھر طلاق کی صورت میں ختم ہوئی۔ تو شاہ ایران کی تیسری اور آخری بیوی فرح شاہ دیبا تھی، جو کہ ایک ایرانی فوجی آفیسر کی بیٹی تھی۔ کہتے ہیں کہ شاہ ایران کو اپنی اس تیسری بیوی کے ساتھ بے حد محبت اور عشق تھا۔ کہتے ہیں کہ شاہ ایران اس کے بنا ایک پل بھی گزارا نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ عبادت بھی اسی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ ایک دن دربار سجا ہوا تھا کہ ملکہ عالیہ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی کا وقت دیکھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کی گھڑی 1 گھنٹہ پیچھے تھی معیاری وقت کے حساب سے۔ وہ اپنی گھڑی وزیر کو دیتی ہیں تاکہ وقت کو درست کیا جا سکے۔ اسی دوران شاہ ایران کی محبت جوش میں آتی ہے اور ایک فرمان جاری ہوتا ہے کہ ملکہ عالیہ کے گھڑی کے مطابق پورے ملک کی گھڑیوں کو ملایا جائے اور ان کے وقت کے حساب سے تمام گھڑیوں کا وقت 1 گھنٹہ پیچھے کیا جائے۔ وقت کی یہ مجال کہ ملکہ عالیہ کی گھڑی سے 1 گھنٹہ آگے نکل جائیں۔
تو آپ تصور کیجئے کہ اس وقت کے شاہ ایران کے عروج کا عالم کیا ہوگا۔ وہ مغربی طاقتوں کو ہمیشہ خوش کرنے میں لگے رہتے، عجیب عجیب کارنامے کرنے لگے، یہاں تک کہ ایران میں عصر کی نماز پر پابندی ہی لگا دی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا گیا اور اس کے علاوہ ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے دفتر بھی کھولنے کی اجازت دی گئی۔ وہ ہمیشہ اسرائیل کے حق میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے، اور یہی وجہ تھی کہ ایران کے مذہبی حلقوں اور عربوں میں ان کی مخالفت پیدا ہونا شروع ہوئی، اور پھر 1979 جنوری کے مہینے میں اس کا تختہ الٹ دیا گیا اور امام احمد خمینی کا پہلا انقلاب ایران میں برپا کیا گیا۔ تو 16 جنوری 1979 شاہ ایران کو ایران چھوڑنا پڑا۔ کہتے ہیں کہ جب شاہ ایران چھوڑنے کے لیے اپنے خصوصی جہاز میں سوار ہو رہے تھے تو یہ زارو قطار رو رہے تھے۔ یہ ایران چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہی کے وزیر احمد شاہ پور نے آمادہ کیا ایران چھوڑنے پر کہ ان کو اب کسی بھی وقت جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ 11 فروری 1979 کو مکمل طور پر آخری بادشاہت کا ایران میں خاتمہ کر دیا گیا، اور پھر یہیں شروع ہوا شاہ ایران کے عروج سے زوال کا سفر، یعنی کہ بادشاہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے کا سفر۔ تو سب سے پہلے مصر گئے۔ مصر کی عوام میں غم و غصہ تھا ان کو لے کر، انہیں قبول نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد یہ مراکش کے صدر شاہ حسن کے مہمان بنے، وہاں پر بھی زیادہ دیر نہ رہ سکے۔ اس کے بعد بہامس گئے، ایک جزیرے میں پناہ گزیر ہوئے، وہاں پر طبیعت خراب ہوئی اور امریکہ کے نیو یارک میں ایک ہسپتال میں ان کا 6 ہفتے علاج چلتا رہا۔ ایران میں امریکی سفارت خانے کو آگ لگانے کے بعد انہیں امریکہ سے بھی نکال دیا گیا۔ امریکہ سے نکالے جانے کے بعد میکسیکو نے بھی ان کی میزبانی سے انکار کر دیا، اور پھر مجبوراً پاناما کے ایک تفریحی جزیرے میں پناہ گزیر ہوئے، لیکن کچھ ہی دیر میں وہاں کی فوج اور سیاسی لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر پھر یہ مصر کی سیاسی پناہ قبول کرتے ہیں اور واپس مصر میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب مصری عوام کو اس کے بارے میں خبر ہوئی تو انہوں نے احتجاج کرنے شروع کر دیے۔ مجبوراً مصر کے شاہ کو، مصر کے تب کے بادشاہ کو، صدر کو ان کے رضا شاہ کے بڑے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا پڑی، اور ان کے ساتھ رشتہ داری کے بہاف پر ان کو مصر میں سیاسی پناہ دی گئی۔ جن طاقتوں کو یہ اپنی پوری زندگی خوش کرنے میں لگے رہے اور اپنے مذہب کے ساتھ غداری کی اور اپنے قوم کے ساتھ بے وفائی کی، انہی طاقتوں نے ان کو در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا، اور کسی نے بھی ان کو قبول نہ کیا۔ ہر جگہ سے یہ نکلتے رہے، ہر جگہ سے ان کو، ہر ملک سے ان کو نکالا جاتا رہا۔ کہتے ہیں کہ مصر جانے سے پہلے انہوں نے مصری صدر کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بیکاری ہوں، میں شاہ ایران ہوں اور میں دنیا کا سب سے بڑا بیکاری ہوں، خدا کے واسطے، خدا کے لیے مجھے مصر میں آنے کی اجازت دی جائے، مصر میں پناہ دی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خط ملنے کے بعد مصر کے صدر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس خط کو، اس دعوت کو انہوں نے قبول کیا، اور پھر ان کو مصر میں آنے کی اجازت دی گئی۔ تو مصر میں قاہرہ آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کا کینسر، ان کی بیماری شدت اختیار کرتی ہے اور یہ شدید بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اسی دوران یہ ایک درخواست کرتے ہیں مصر کے صدر انور سادات کو کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ مصر کے صدر جب ان کے پاس آتے ہیں تو یہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جناب صدر مجھے بتائیں کہ میری آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ تو مصر کے صدر انور سادات جواب دیتے ہیں کہ تم ایک شہنشاہ رہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری خواہش بادشاہت کی ہو۔ تو رضا شاہ پہلوی انکار میں سر ہلاتا ہے۔ تو پھر مصر کے صدر جواب دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی بہت ساری دولت کی خواہش رکھتے ہو تاکہ تم اپنی باقی کی زندگی سکون اور آرام سے گزار سکو۔ تو اس پر بھی رضا شاہ پہلوی انکار میں سر ہلاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسری بار مصر کے صدر اس سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم بیماری کی حالت میں ہو، شدید تکلیف میں ہو سکتا ہے کہ تم صحت کے خواہش رکھتے ہو کہ تم ایک صحت مند زندگی گزار سکو دوبارہ۔ اس پر بھی وہ انکار میں سر ہلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ اگر خدا نے میری زندگی میں کچھ مزید مہلت لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں سکون سے مر سکوں، اور مرنے کے بعد مجھے اپنے ملک ایران میں دفنایا جائے۔ اور اس کے 3 دن بعد ہی شاہ ایران قاہرہ میں وفات پا گئے بیماری کی حالت میں۔ کہتے ہیں کہ بہت کوشش کی گئی ان کو ایران میں دفنایا جائے، لیکن ان کو ایران میں دفنانے کی اجازت نہ ملی اور ان کو قاہرہ میں ہی دفنا دیا گیا۔
اور اسی شاہ ایران کو جو پورے ایران کا مالک تھا کسی وقت میں، اس کو ایران میں 2 گز زمین بھی میسر نہ ہو سکی۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اتنے عروج سے اتنی زوال کی پستگی کا سفر خدا کسی کو بھی دیکھنا نصیب نہ کرے۔ خدا سب کو ہی اپنے حفظ و ایمان میں ہمیشہ رکھے۔ اور یہ تھی شاہ ایران کے عروج سے زوال تک کی کہانی اور ایران کا پہلا انقلاب۔ آج 46 سال کے بعد ایک دفعہ پھر ایران میں انقلاب کا شور ہے، ہر طرف انقلاب کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر طرف جلاؤ گراؤ کیا جا رہا ہے، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ ایران کے آج کے اس انقلاب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایران کے آج کے انقلاب کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ایران کی معیشت ہے۔ ایران کی کرنسی کے بارے میں تو یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ ایران کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں پہلے ہی بہت ڈی ویلیو تھی، لیکن پچھلے کچھ چند مہینوں میں ایران پر مزید پابندیاں لگانے کے بعد ایران کی کرنسی کو پری پلانڈ اس قدر ڈی ویلیو کیا گیا کہ ایران کی صورتحال اس قدر کشیدہ کر دی گئی کہ ایران میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے تھے۔ ایران میں بے روزگاری خطرناک حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایران کی صورتحال آج یہ ہو چکی ہے کہ وہاں پر پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے، اور جب پینے کے لیے پانی ہی میسر نہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پانی کے ذریعے باقی کی زندگی کی ضروریات کو پورا کیسے کیا جاتا ہوگا۔ ایران کی مارکیٹس اور دکانوں میں کھانے پینے کی اشیاء تو موجود ہیں، لیکن ان کو خریدنے کے لیے ایرانی عوام کی سکت ہی باقی نہیں چھوڑی گئی۔ ایرانی عوام کے پاس اتنی بھی سکت باقی نہیں رہی کہ وہ ایک بریڈ بھی خرید سکیں۔ لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے کہ 3 دن کے بعد بھی 2 گھنٹے کے لیے بھی لائٹ بجلی میسر نہیں آ رہی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی سرد موسم ہی چل رہا ہے، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، گیس نہیں ہے کھانے پینے کے پکانے کے لیے، اور نہ ہی باقی زندگی کو ضروریات پوری کرنے کے لیے بجلی میسر ہے۔ تو یہ حالات اس قدر کشیدہ بنائے جا چکے ہیں، اور یہ سب کچھ پری پلان پالیسی کے تحت ہی کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جو لوگ بیمار ہیں ان کی اتنی بھی سکت نہیں کہ وہ اپنا علاج معالجہ بھی کرا سکیں۔ تو ایران کی آج کی صورتحال کا ذمہ دار بیڈ گورننس کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ بیڈ گورننس کیا راتوں رات پیدا ہوئی؟ کیا یہ حالات جو آج ایران کے ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ راتوں رات بنے؟ یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو سازشی ہیں اور جو دشمن ملک اس کے پیچھے کردار ادا کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ 2016 اور 17 سے انڈیا اور اسرائیل ایران میں خطرناک حد تک مداخلت کرتے آ رہے ہیں۔ اس حد تک مداخلت کرتے آ رہے ہیں کہ پہلے تو ایران کے جو بڑے بڑے قابل لوگ تھے، جو بڑے بڑے مخلص لوگ تھے، جو ایران کی معیشت کی نبض کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے بھی تھے اور آج تک ان کو چلاتے آ رہے تھے، ان بڑے قابل لوگوں کو، بڑے مخلص لوگوں کو یا تو چن چن کے قتل کیا گیا یا ان کو خرید لیا گیا۔ جو لوگ خریدے نہ گئے ان کو اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ وہ ایران ہی چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جب آپ کی گورننس گڈ ہاتھوں سے نکل کر قابل ہاتھوں میں نہ رہے تو پھر یہی بیڈ گورننس جنم لیتی ہے۔ جو صورتحال ہم آج دیکھ رہے ہیں پھر یہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج جب ایرانی عوام انقلاب کے لیے باہر نکلی ہے تو اب اسرائیل کی طرف سے اس آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے مزید فنڈنگ کی جا رہی ہے کہ اس آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، اس آگ کو مزید بھڑکایا جائے۔ کچھ لوگوں کو خریدا گیا اور کچھ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور کچھ معصوم لوگ ان خریدے ہوئے لوگوں کی کٹ پتلیاں، ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن رہے ہیں۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کا بیان تو یقیناً آپ سب سن ہی چکے ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایرانی عوام کی محبت میں جلد ہی ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی آرمی پر جلد ہی حملہ آور ہوں گے۔ ان کے لیے ان کا کہنا ہے کہ وہ ایرانی عوام کے لیے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں اور بڑی محبت رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی محبت تب کدھر تھی جب اسرائیل میزائلوں سے حملہ آور ہوا تھا انہی ایرانی عوام پر، انہی ایرانی معصوم لوگوں پر۔ جب انہی معصوم لوگوں پر اسرائیل میزائلوں سے بارش کر رہا تھا تب صدر ٹرمپ کی محبت کدھر تھی؟ صدر ٹرمپ کی محبت تب کدھر تھی جب فلسطین میں کئی سالوں سے ظلم و تشدد ہوتا آ رہا ہے، اس قدر حیوانیت کی جا رہی ہے کہ 1 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا، یہاں تک کہ ماؤں کی کوکھ کو بچوں کی قبریں بنا دیا گیا۔ ان کی محبت تب کیوں نہیں جاگتی؟ خیر یہ سب کچھ ان کی مکاری ہے، ان کی پالیسی ہے۔ ایک طرف تو یہ اسرائیل اور انڈیا ایران میں فنڈنگ کر رہے ہیں کہ اس آگ کو مزید بھڑکایا جائے، اور جب
ایرانی گورنمنٹ اس آگ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری طرف سے امریکی صدر ٹرمپ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہم جلد ہی ایران پر حملہ کریں گے، ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی آرمی کے اوپر، اس ایرانی عوام کی محبت میں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہمارے ایرانی بہن بھائی بہت زیادہ مشکل دور سے گزر رہے ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، ایرانی عوام میں غم و غصہ بھی ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس غم و غصے میں، اس انقلاب کے جوش میں کہیں ہم اپنے ہوش نہ کھو بیٹھیں۔ وہ نہ ہو کہ ہم اس جوش میں کہیں اپنے ہوش کھو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا جائیں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے ہم جو بیج بو جائیں انہیں وہ کاٹنا پڑے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس جوش میں کہیں ہم غلط ہاتھوں کی کٹ پتلیاں تو نہیں بننے جا رہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ سب کچھ اس جلاؤ گڑاؤ سے، اس توڑ پھوڑ سے کیا راتوں رات سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنے ایرانی بہن بھائیوں کے لیے کہ خدا ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اس امید پر کہ ہم پھر ملیں گے۔